ہے کہ اگر شیخ احمد سرہندی جلال الدین اکبر کے دین الہی اور دین اکبری کے آگے بند نہ باندھتے، اور اگر اس وقت جو خرافات اسلام کے نام پر دین میں گھس چکی تھی، جو بدعات کا دورہ ہو چکا تھا، جس طرح علماء دنیا اور علماء سو بنتے جا رہے تھے اور صوفیاء وہ صوفیاء خام ہوتے جا رہے تھے، جہاں پہ سرکاری سطح پہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے کونش بجا لانا پڑتا تھا اور 8-8 10-10 سجدے کرنے پڑتے تھے تعظیمی جو ہیں، اور جس نہج پہ یہ پورا معاشرہ چل پڑا تھا، اور حکمران طبقہ جو ہے جس طرح وہ اسلام سے غافل ہو کر اور عوام الناس کا جو اس وقت پرسان حال تھا اور اسلام کی جو زبوں حالی تھی، اس کے اوپر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ بے شمار کتب جو ہے وہ گواہ ہیں کہ اس نے اسلام کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دی، ارکان اسلام کو غیر مؤثر کر دیا، اسلامی شعار کو نہ صرف معطل کروا دیا بلکہ ان کی تضحیک کی گئی، ان کا مذاق اڑایا گیا۔ اذان جیسے اسلامی شعار کو، سرکار کی سنت جو داڑھی شریف ہے اس جیسے اسلامی شعار کو، عیدین کے اسلامی شعار کو، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر جتنے بھی اسلام کی بنیادی عبادات اور تعلیمات ہیں، ان کو اس نے بالکل نظر انداز کر کے بے اثر کر دیا۔ اور اس سے بڑھ کر جو بڑا فتنہ تھا، عقیدہ توحید کو اس نے اس طرح سبوتاژ کیا کہ وحدت ادیان کا تصور جو ہے کہ دین ایک ہی ہے، چاہے کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مسلمان ہے، وہ سارے توحید پرست ہیں، ہندو، سکھ، مسلم، عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی۔ تو وحدت ادیان اس سے بھی بڑی ایک اور بلا جو وحدت قومیت جو ہے اس کا تصور اس نے دیا کہ ہم سب ہندوستانی ہیں، جو ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستانی ہیں، جو چین میں رہتے ہیں وہ چینی ہیں، جو یورپ میں رہتے ہیں وہ یورپینز ہیں، جو عرب میں وہ رہتے ہیں وہ عربی ہیں، ہم سارے ایک ہی ہیں کیونکہ ہمارا خطہ ایک ہے، وحدت قومیت۔